خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآنی آیات مبارکہ، تفاسیر، تشریح اور احادیث طیبہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے کہ جو شخص صبحوں کے وقت 3 بار اور شام کے وقت 3 بار میری ذات پر درود شریف پڑھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی صبحوں اور شام کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مختصر وظیفہ ہے اور اجر بہت بڑا ہے، فائدہ بہت بڑا ہے۔ کوشش کر کے صبح و شام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک پڑھتے ہوئے یاد کیجئے اور اپنے اکثر و اوقات کو درود شریف پڑھتے ہوئے گزاریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات سے اللہ تعالی ہمیں مالا مال فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم 17 رمضان المبارک اور 17واں آج روزہ ہے۔ 17 رمضان المبارک میں بہت ہی بڑا تاریخی کارنامہ اور تاریخی واقعہ، بلکہ اسلام میں جن واقعات کو باقاعدہ یاد کیا گیا اور جن کے تذکرے باقاعدہ کیے گئے، ان واقعات کے اندر غزوہ بدر یہ بہت ایک اہم کردار رکھتا ہے۔ غزوہ بدر جس میں شریک ہونے والے صحابہ کو بدری صحابہ کہا جاتا ہے، اور یہ وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں کہ جن کو فضیلت مقام مرتبے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے فضائل بیان فرمائے ہیں کہ ان کو مخلوق سے افضل ترین کہا گیا ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کو اہل جنت یعنی جنتی قرار دیا گیا ہے، جن کو بہترین لوگوں میں شمار ان کا فرمایا گیا ہے، اور یہ وہ صحابہ ہیں واقعی کہ جنہوں نے اس وقت انتہائی تنگی کے حالات میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے نہ صرف اپنے مال بلکہ اپنے جانوں کی بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ آج اس واقعات کو تو ہم سنتے ہیں اور اکثر بیشتر یہ واقعات بیان بھی ہوتے ہیں، مدنی چینل کے مختلف سلسلوں میں بھی اس کا ذکر رہا ہے۔ ہم چند باتیں اسباق کے طور پر یہاں سماعت کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب کسی حکم کی آدمی پیروی اتباع اور اطاعت میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کو کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ بعض چیزیں صرف محض واقعات کے طور پر تو سننے میں ہمیں لطف اور لذت اور سرور آ جاتا ہے، مگر آیا یہ انہی کا خاصہ تھا یا مسلمان اگر آج بھی اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں اور آج بھی ویسے زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو کئی ایسی خوبیاں، کئی ایسے اوصاف اور انعامات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی عطا فرماتا ہے اور عطا فرمائے گا۔ غزوہ بدر یہ چونکہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری اور جمعۃ المبارک کے دن یہ واقعہ رونما ہوا، اور جس میں مسلمانوں کی قطعاً کوئی ایسی کیفیت یا پورا ایک پلان نہیں تھا کہ ہم نے باقاعدہ جنگ کرنی ہے، کوئی ایسی لڑائی کی کیفیت ایسا کچھ نہیں تھا، مگر جب یہ قافلہ لے کر باہر کی طرف نکلے تو اس وقت کچھ ایسی خبریں لگیں کہ مکے سے باقاعدہ وہ لوگ جنگ کرنے کے لیے 1000 سے زائد افراد، سواریاں، بہت جنگی لباس اور ساز و سامان اس کے ساتھ مدینے کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہیں اور آ رہے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے موقع پر اپنے اصحاب سے مشورہ اور رائے طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب رائے طلب کی ہے
تو مہاجرین صحابہ تو پہلے ہی اپنے کاروبار بھی حضور کے نام پہ چھوڑ چکے تھے، یعنی مکے سے مدینے ہجرت کر کے آ گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے کام کاج بھی چھوڑے، اپنے گھر بار بھی چھوڑے، اپنے گویا کہ کنبے والوں کو بھی چھوڑا، بیوی بچوں کو بھی، جن کے بچے مسلمان نہیں تھے والد مسلمان ہوئے، یا بیویاں مسلمان ہوئی تو شوہر مسلمان نہیں ہے، شوہر مسلمان ہے تو بیوی مسلمان نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کر کے آ گئے، اور یہ ہجرت کا حکم ان پر فرض والا اس وقت حکم تھا کہ اب مدینے میں نہیں رہنا، اب مکے میں نہیں رہنا، بلکہ ہجرت کر کے یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو ہجرت کی، تو جب یہ معاملہ پیش آیا تو وہ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں، ہم تو جانیں قربان کر دیں گے، آپ ارشاد فرمائیے، ہم جانیں لوٹانے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار صحابہ کی طرف توجہ کی اور ان سے گویا کہ رائے طلب کرنے لگے۔ انصار صحابہ نے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات تو معاہدے میں بلکہ یہ تھا بھی کہ اگر مدینے میں آپ پر کوئی چڑھائی کرتا ہے تو ہم اس کا قلع کما کریں گے، آپ کی نصرت کریں گے، لیکن مدینے کے باہر کا کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس پر ان کا کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رائے طلب کرنے کہ اب یہ کیا رائے دیتے ہیں، شاید جنگ کی کیفیت آ جائے، تو آپ نے جب ان سے رائے طلب کرنے کے لیے ان کی طرف توجہ فرمائی اور ان سے گویا کہ پوچھنے لگے، تو انصار میں سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیں، ہم اپنی سواریوں کو ہم سمندروں میں اتارنے والے ہیں، اتار دیں گے، یعنی آپ حکم ارشاد فرمائیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور انہی میں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حکم ارشاد فرمائیے، آپ حکم فرمائیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے نہیں ہیں، آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے افراد نے ایسے موقع پر کہ جب حکم ہوا کہ اس بستی کے اندر داخل ہو، قوم جبارین کے پاس جانا ہے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو جو جواب دیا وہ جواب انت و ربک اذهب انت و ربک فقاتلا ان هاهنا قاعدون، آپ جائیں، آپ کا رب جائے معاذ اللہ، اور آپ جا کے ان سے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں جانے کی ضرورت گویا کہ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی ایک افسوس والی کیفیت تھی جو یہ جواب دیا گیا، لیکن کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بنی اسرائیل کے ان لوگوں جیسے نہیں ہیں، آپ حکم ارشاد فرمائیں، آپ حکم ارشاد فرمائیں، اور آپ کا اشارہ ہوگا، آپ کا حکم ہوگا، ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ حکم ارشاد فرما دیے۔ تو آپ کو بڑا اطمینان اس سے ہوا۔ اس سے ناظرین ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، اور محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے صحابہ کرام کے کیا جذبات تھے، صحابہ کرام کے کیا انداز تھے، وہ اس کے لیے سب کوشاں ہو جاتے ہیں، کوششیں کرنے لگ جاتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے جوابات سے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا۔ آپ نے ان سے جوابات لیے، بڑا اطمینان ہوا، پھر قافلہ آگے کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ دوسری بات سبق کے طور پر جو ہم نے اس سے سیکھنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قافلے کو روانہ کیا ہے تو آپ نے ہر اونٹ پر تین افراد آپ نے بٹھانے کے لیے کہا کہ تین افراد ہوں، یہ باری باری اس اونٹ پر سوار ہوں گے، پھر اونٹ کو بھی کچھ وقفہ دے کر سکون دیا جائے گا، ریسٹ دی جائے گی، اور سواریوں کے بھی حقوق بیان کیے کہ جب کہیں قافلہ روک دو تو کجاوے بھی نیچے اتار کے رکھ دو،
سواری پہ اب نہ رکھے رہے، کیونکہ یہ اس پر بوجھ بنا ہوا ہے اور اس میں اس کے لیے تکلیف ہے۔ جب آپ نے اس طرح باریاں باندھی اور باریاں باندھ کر آپ یہ قافلہ لے کر چلے، تو اپنے ساتھ بھی آپ نے 3 افراد کو، 2 افراد یعنی اور رکھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سواری سے نیچے تشریف لانے لگے اور کہا کہ اب تمہاری باری ہے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود ہی تشریف فرما رہے ہیں، آپ چلتے رہیں اس قافلے کو لے کر۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، جو جس کا نمبر ہے، باری ہے، اس کے مطابق اس نے اس پر سوار ہونا ہے۔ تو ایسا ہی کیا گیا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا عدل ہے، یہ انصاف ہے، یہ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مساوات کا درس، اس میں واضح طور پر پیغام اور درس ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قافلہ جیسے ہی لے کر آپ جاتے رہے اور وہاں آپ پہنچتے ہیں، اور اس میدان میں، یعنی جس کو بدر کہا جاتا ہے، یہ بدر وہاں کا ایک آدمی تھا جس کا نام ہی بدر تھا، اور اس نے کنواں وہاں کھدوایا ہوا تھا، اور اس کے ارد گرد اور جو کچھ مکان والے وہاں پہ جو علاقہ ہے، اس کو بدر کا علاقے سے ہی کہہ دیا، کیونکہ جہاں عرب کے اندر دستور تھا کہیں کنواں نظر آتا تھا تو لوگ اس بستی کی طرف بڑا جانا پسند کرتے تھے اور وہاں پہنچتے تھے اور اس بستی کے ارد گرد رہنا پسند کرتے تھے، کیونکہ ایک بنیادی سہولت پانی کی وہاں اس جگہ پر میسر آتی تھی۔ تو بدر کے آپ جب اس مقام پر پہنچے ہیں، میدان میں پہنچے ہیں، تو عجیب کیفیت وہاں دیکھنے کی آئی، اور وہ کیفیت کون سی تھی کہ بدر کے اندر کافر قریش، یعنی ان کا قافلہ، یہ لشکر پہلے پہنچ گیا اور یہ وہاں پہ موجود ہے۔ جب یہ وہاں پر موجود ہے تو انہوں نے کنووں پر پورا کا پورا اپنا قبضہ جما لیا، اور کنووں کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کے لیے اچھی زمین تھی چلنے پھرنے کے لیے، سواریوں کے لیے سخت زمین تھی، اس پہ انہوں نے اپنے لیے قابض ہو کر بیٹھ گئے، تاکہ چلنے میں، سواریاں دوڑانے میں ہمیں کسی طرح کی کوئی دقت اور تکالیف نہ ہو۔ مسلمان جب وہاں پہنچے ہیں تو ان کے لیے پانی کے لیے کوئی کنواں نہیں بچا ہے۔ اسی طرح جو چلنے پھرنے کی جگہ تھی وہ بھی بڑی ریتلی ایسی تھی کہ جس پر سواریاں بھی پھسلیں اور لوگوں کے لیے چلنا بھی مشکل ہو جائے۔ لیکن اس مشکل گھڑی میں سبق ہمیں کیا ملتا ہے سیکھنے کو، کہ کوئی شکوہ شکایت نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا دل میں ایسے خیالات اور وساوس نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ تو میدان بدر میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ پانی نہیں ہے، پانی کی مطلب پانی نہیں ہے، وضو کہاں سے کرنا ہے، طہارت کے لیے پانی نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی پریشانی کا جب اظہار کیا تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اور جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے وہاں پر مدد فرمائی ہے کہ پہلے ارشاد فرمایا کہ 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پھر فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ فرمایا کہ اللہ نے اس کو خوشخبری کے لیے ہی بنایا ہے اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ ہی کی طرف ہے، بے شک اللہ غالب اور اللہ حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر جب مدد کے لیے کہا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا
کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، 1000 فرشتوں کے ذریعے اللہ مدد فرمائے گا۔ اور ساتھ یہ ایک اور آگے ارشاد فرما دیا کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان۔ اب یہاں پر یہ دوسری بات کہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو ایک ایسی اونگ ملی ہے، سکون اور اطمینان والی نیند مل گئی ہے، اور پھر کیا ہے، اللہ نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی تاکہ وہ تمہیں پورا کرے اور شیطانی خیالات بھی یہ تم سے دور کر دے۔ اب یہاں ایک خوبصورت معاملہ کہ اتنی مشقت، سامنے دشمن، میدان جنگ کا، جان اپنی ہتھیلی پر، لیکن یہ رب کا فضل ہی ہے کہ اللہ نے انہیں نیند عطا فرما دی، اونگ عطا فرما دی، سوائے چند اصحاب کے، اور وہ چند رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے اور وہ باہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حفاظت کے لیے موجود تھے، خدمت میں حاضر تھے۔ اور بقیہ اصحاب سے حکم ہوا کہ لیٹ جاؤ، آرام کرو، آرام کیا۔ حالانکہ کچھ ہی لمحات میں صحابہ کرام علیہ مردوان نے آرام کیا، ان کو نیند آ گئی، اونگ آ گئی، اور اس نیند سے انہیں بڑا اطمینان مل گیا، اس نیند سے انہیں بڑا سکون مل گیا۔ منشن کے ناظرین غور کریں کہ جب ایسی کیفیت ہو، آدمی بھلے تھکا ہوا ہے لیکن اس کو نیند آنا یہ آسان کام نہیں ہے، یعنی اس کو نیند عموماً نہیں آتی ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہی تھا کہ اس حالت میں بھی انہیں اونگ آ گئی، اس حالت میں بھی انہیں نیند آ گئی اور انہیں سکون مل گیا ہے۔ آج تحقیقات کرنے والے، ریسرچ کرنے والے یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ انسان کے لیے 24 گھنٹوں میں 6 سے 8 گھنٹے آرام کرنا چاہیے، اور اس میں اس کو آرام کی ضرورت ہے، نیند کی ضرورت ہے۔ لیکن اور آگے تحقیق پیش کرنے والوں نے یہ ریسرچ بھی کر کے بتائی کہ اس نیند کے اندر انسان کو جو بیسک سونے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ایک ایسے 20 منٹ کی تلاش ہوتی ہے کہ اس 20 منٹ کے اندر اس کی پوری تھکن دور ہو جاتی ہے، اس کو پورا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن 20 منٹ ملتے نہیں ہیں فوراً، اگر کسی کو فوراً مل جائے اس کو بالکل اطمینان اور سکون مل جاتا ہے، لیکن ان 20 منٹوں کی تلاش کے لیے انسان کو 6 گھنٹے آرام کرنا پڑتا ہے، 8 گھنٹے بھی آرام کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہوا۔ یہ ریسرچ جب پڑھی، ساتھ اصحاب بدر کا یہ معاملہ دیکھا، تو کہا کہ ابھی ڈاکٹر تو ابھی ریسرچ کر کے تحقیقات اپنی پیش کر رہے ہیں، لیکن عملی پریکٹیکل یہ میدان بدر میں گویا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان نے ایسا یہ سامنے آتا ہے کہ تھوڑی سی دیر میں آرام کیا اور پوری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اور اسی سے آپ کو یہ بات بھی سمجھنا آسان ہو جائے گی کہ ہمارے بزرگان دین جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں ساری رات عبادت کرتے رہے، کچھ حصہ آرام کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بارے میں بھی کہ 2 گھنٹے آرام تقریباً کیا کرتے تھے، تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ان کو اتنی کم نیند کے اندر ہی جو کچھ فوائد چاہیے نیند کے وہ انہیں میسر آ جاتے تھے، اور بقیہ وہ اپنے کام کو اللہ کی راہ میں، دین کے کاموں میں ان وقت کو خرچ کیا کرتے تھے۔ اب یہاں بات جو ہمیں سبق کے طور پہ سیکھنے والی ہے، اللہ کی راہ میں جب ہم کوئی نکل جائے، اللہ کی راہ میں چلا جائے، اور اس راہ میں جانے والا شخص جب صبر کے ساتھ رہے تو اللہ کی مدد ضرور شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی مدد ضرور ملتی ہے۔ اور جب انسان بے صبری کا اظہار کرے
انسان طرح طرح کے طریقے سے شکوے شکایت کرے تو پھر بسا اوقات بہت مشقت والے کام کرنے کے بعد بھی وہ انسان محروم ٹھہر جاتا ہے، وہ انسان محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبوں پر سلام پیش کرتے ہیں کہ جو ایسی ہمت کے ساتھ جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی وہاں گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ چیزیں بھی انعام کے طور پر ارشاد فرما دی۔ اب یہاں پر ایک اور آیت مبارکہ اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور بے شک بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بالکل بے سر و سامان تھے، اور تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یعنی بظاہر آسمان کی سامان ان کے پاس وہ نہیں تھے، جنگی ساز و سامان نہیں تھا، جنگ سے بچنے کے جو انداز ہوتے ہیں اور جو لباس پہنے جاتے ہیں وہ ایسے لباس بھی نہیں تھے، مگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایسا کرم فرمایا اور ایسی مدد فرمائی۔ اور مدد کیسی فرمائی کہ ارشاد فرمایا، اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ فرمایا یاد کرو اے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 فرشتوں کے ذریعے اتار کر تمہاری مدد کرے، ہاں کیوں نہیں، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو اور کافر اسی وقت تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے تو تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ یہاں پر ایک اور بشارت عطا فرمائی، 1000 پلس پھر 3000 پھر 5000 فرشتوں کی یہ تعداد اتنی زیادہ آنا اور اتنا کچھ یہ بیان ہونا، یہ کس وجہ سے تھا؟ یہ اس وجہ سے تاکہ مسلمانوں کے دل مضبوط ہو جائیں، مطمئن ہو جائیں کہ اللہ کی مدد ضرور آ کر رہے گی، اللہ کی مدد ضرور مل کر رہے گی۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے یہ خطاب کرتے ہوئے قرآن میں جو آیات مبارکہ ہیں وہ بیان فرمائی۔ اب مسلمان صحابہ کرام تو آرام فرما رہے اور حضور اپنے حجرہ مبارک اس خیمے کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہاں خیمے میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ آپ دعا میں مشغول ہو گئے۔ سبق ہمیں یہ ملا کہ ایسی مشکل اوقات میں بھی، ایسی کیفیات میں بھی ہم اپنے بظاہر اسباب کو اختیار کریں جو کچھ ہماری طاقت میں ہے، مگر بھروسہ رب پر رکھیں، توکل رب پر رکھیں، اور یہ توکل کرتے ہوئے دعا کے عمل کو مت چھوڑیے، دعا اللہ سے مانگتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دعا مانگی اور اس قدر روئے کہ آپ کی چادر مبارک بھی نیچے تشریف لے کر آ جاتی ہے، گر جاتی ہے کندھہ مبارکہ سے۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور اس چادر کو آپ کے کندھوں پر رکھا اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، ضرور مدد فرمائے گا، آپ اب اس دعا کو موقوف فرما دیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مسلم کی حدیث پاک ہے آپ نے اس میدان کے اندر کچھ کفار کے بڑے سرداروں کے لیے نشان لگائے اور فرمایا کہ یہ فلاں یہاں پر کل واصل جہنم ہوگا، فلاں یہاں ہوگا، فلاں یہاں ہوگا، فلاں یہاں ہوگا، یعنی نام بھی لیے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کہتے ہیں کہ ہم نے صبح کے وقت جو کافر کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ہم نے دیکھا کہ وہ اسی جگہ پر ڈھیر ہوا ہے، اسی جگہ پر وہ ہلاک ہوا ہے اور مرا اور واصل جہنم ہوا ہے۔ یہ سبق ہمیں اس سے ملتا ہے عقیدے کا، اور وہ ہے عقیدہ علم غیب کا عقیدہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے جانتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے،
اور آپ نے اس غیب کی خبر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دی ہے۔ دوسری عقیدے کی بات اور اس سے حاصل ہونے والا سبق، غیر اللہ کا مدد کرنا۔ اگر ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں اور یہ عقیدہ اور نظریہ یہ رکھیں کہ حقیقی مددگار اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ کی عطا سے اس کے نیک بندے، اللہ کی عطا سے انبیاء، اللہ کی عطا سے فرشتے یہ مدد کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ قرآن یا حدیث کے مخالف نہیں ہے۔ اگر کسی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تو جنگ بدر کے اس واقعے کو، یا جنگ بدر کی ان آیات مبارکہ کا مطالعہ دوبارہ کر لیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا، فرشتوں کو اتار کر تمہاری مدد فرمائے گا، اور فرشتے اترے بھی ہیں، مدد بھی فرشتوں نے کی ہے، اور وہ انعامات اور اکرامات مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے علم رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان و ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے ان کا آپ کو علم ہے، اور آپ ان چیزوں کے بارے میں سب جانتے ہیں، اور مختلف مقامات پر آپ نے ایسی خبریں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں۔ جنگ بدر کا سلسلہ ختم ہوتا ہے اور مسلمانوں کو وہ عظیم فتح نصیب ہوتی ہے۔ کفار 70 مارے جاتے ہیں، 70 قیدی ہو جاتے ہیں، باقی آپ بھاگ جاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، 313 ہیں، ہاتھوں میں بعض کی چھڑیاں ہیں، تلواریں بھی نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں ہم جس کے پاس جاتے چھڑی مارتے، ہماری چھڑی نہیں پہنچتی تھی اور اس کی گردن اس کے تن سے جدا ہو کے رہ جاتی تھی۔ یہ بہت بڑی اللہ کی مدد ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی عطا ہے۔ تو یہاں بھی ایک درس ملتا ہے توکل کا، بھروسے کا، محبت رسول کا، کہ رسول اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ہمیں چھڑی دے رہے ہیں اور فلاں کے پاس تلوار ہے، سامنے والے کے پاس یہ چیز ہے اور آپ ہمیں چھڑی دے رہے ہیں۔ نہیں، وہ یہ جانتے ہیں چھڑی ہے تو کیا ہے، ملی تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہے۔ اب حضور نے دی چھڑی، اس کا کمال تو مجھے میدان کے اندر جا کر اتر کر دیکھنا ہے۔ وہ چھڑی کو ہی گھماتے ہیں اور وہ چھڑی ہی ان کے لیے تلوار کا کام کرتی ہے، چھڑی پہنچتی نہیں ہے اور سر پہلے سے جدا ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں محبت رسول اور اطاعت رسول کا یہ بہت بڑا درس ملتا ہے۔ غزوہ بدر کی بہت سی یادیں ہیں اور بہت سے اسباق ہیں، چند باتیں بیسک عرض کرنے کی کوشش کی۔ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ، اللہ کی مدد مانگتے رہنا، اور اللہ کی بارگاہ میں شکوے شکایات نہ کرنا۔ آدمی اپنی اتباع اور اطاعت والے کام میں آگے بڑھے، پھر اللہ کے لطف و کرم کو یہ دیکھے گا، یہ پائے گا۔ آج ہم دنیا کے اندر بھی اگر چھوٹے چھوٹے ان معاملات کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہو تو اللہ سے کوئی شکوہ شکایت نہ کیا کریں۔ دعا کا دروازہ بند نہیں ہے، دعا مانگے، رب سے دعا مانگے، وہی پریشانیوں کو دور فرمانے والا ہے، وہی رب بیماروں کو شفا دینے والا ہے، وہی رب ہمارے حالات کو بہتر بنانے والا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں ان اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا توکل، بھروسہ اور ایسی اطاعت رسول کا رب کعبہ مجھے، آپ کو، سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے